السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت پٹھان کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا ہوں۔ ابھی کھانا کھایا ہے میں نے دوپہر کا۔ تو آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد اور نیول ایڈمرل نوید اشرف صاحب اور ISI چیف ندیم احمد انجم، ہماری بلڈنگ سے ابھی نیوی کا اوپر والا اہلکار جو پاکستان نیوی صدر میں ہوتا ہے، تو جب میں بلڈنگ سے نکل رہا تھا تو وہ بائک پہ بیٹھ کے جا رہا تھا۔ یعنی کہ پاکستان نیوی میں لوگوں کی مرضی چل رہی ہے کہ جس وقت چاہیں گے نوکری پہ جائیں گے اور جس وقت چاہیں گے گھر بیٹھیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ نیوی کے ان اہلکاروں کو پکڑ میں لایا جائے جو ملک دشمنی، دین اسلام سے دشمنی، معصوم بچیوں سے دشمنی اور اپنی بیوی اور بیٹی اور بچوں کو غلط کاموں پہ لگانے والے اور ان کے ذریعے دوسروں کو زنا کی دعوت دینے والوں میں شامل ہیں، ان سب کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ اور چونکہ یہ راؤ اور موساد کے لیے ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں، PTI کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں، اور آج میری صرف 3 ویڈیو YouTube پہ اپلوڈ ہو پائی ہیں جو میں نے زونگ کے موبائل سے اپلوڈ کی تھیں، جبکہ 8 سے 9 ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں، آج 3 ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ڈیلی اپلوڈ لمٹ لکھا ہوا آ گیا ہے۔ تو میرے کمرے سے نکلنے کے بعد جب میں وضو کے لیے درگاہ پر گیا تھا، تب ان میں سے کوئی میرے کمرے میں آیا ہے اور موبائل کی سیٹنگ چینج کر کے چلا گیا، یا اپنے موبائل سے ہی میرے موبائل کو جو انہوں نے اسکین کیا ہوا ہے اس کے ذریعے لوگوں نے سیٹنگ چینج کر دی ہے۔ اور ایک طرف تو ہماری یہودی کمیونٹی کا علی امین گنڈا پور یہ کہتا ہے کہ وہ فوج سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے جو PTI کی قیادت ہے، جو یہودیوں کی جماعت ہے۔ دوسری طرف یہ ملک دشمنی بھی کر رہے ہوتے ہیں، دین اسلام سے بھی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، اور معصوم عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے بھی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو گاڑیوں کے نیچے کچل کر مار رہے ہیں، ان کو خودکشیاں کروا رہے ہیں، اور کسی کو بلڈنگ سے دھکا دیا جا رہا ہے، کسی کو ٹرینوں کے آگے دھکا دیا جا رہا ہے، کسی کو آئس کا نشہ پلا کے مارا جا رہا ہے، اور زیادہ بڑی تعداد کو شوگر کا پیشنٹ بنا کے موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور خود یہ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور چائے میں چینی اپنی مرضی ڈلواتے ہیں یا چینی کم پیتے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جمہوریہ، ہزارہ، ریلوے کالونی، ڈیفنس گارڈن، A مارکیٹ کے لوگ خود تو اچھی خوراک کھا رہے ہیں اور دوسروں کو یہ شاید ملاوٹ شدہ خوراک دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک ہوٹل پہ دیکھا تھا کہ ہوٹل کا مالک جو ہے وہ خود تو اچھا پانی پی رہا ہے، منرل واٹر، اور عام عوام کو اپنی ٹنکی کا یوز کیا ہوا پانی پلوا رہا ہے، جس کو وہ شاید صفائی بھی نہیں کرواتا ہوگا۔ یہ میں کینٹ اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ کہ جو لوگوں کو ہیپاٹائٹس C ہو رہا ہے تو یا جو کینسر ہو رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ مائکرو ویو اوون ہے، ایک وجہ پیپسی ہے، اور ایک وجہ جو گندے تیل میں پکوڑے، سموسے، پراٹھے وغیرہ تلے جا رہے ہیں، جو پرانا گھی جو اور تیل جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس میں۔ اور یہ کہ جو آئس کریم کے حوالے سے میری نظر سے YouTube کی ایک ویڈیو گزری تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آئس کریم میں کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ فریج کے اندر پل رہے ہوتے ہیں، اور وہی آئس کریم معصوم بچے کھا رہے ہوتے ہیں، اور معصوم بچیاں بھی۔ تو اس طریقے سے ہماری یہودی کمیونٹی کے لوگ میرے مسلمان بھائیوں کو اور دوسرے مذہب کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو اور مردوں کو مہلک بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اور PTI کے حوالے سے یہ کہ علی امین گنڈا پور اور جو بیرسٹر گوہر خان جو ہماری یہودی کمیونٹی کا ہے، اور لطیف کھوسا اور شیر افضل مروت، ان سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، آپ سب کو اپنی بلڈنگیں، اپنی جائیدادیں، اپنی پراپرٹیاں، اپنا بینک بیلنس
اور اپنے تجارتی مراکز سب کے سب گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کرنے ہوں گے، پاک فوج کے حوالے کرنے ہوں گے، تاکہ وہ ان کو اپنی تحویل میں لے کر وہ پاکستانی میرے مسلمان بھائی اور دوسرے مذہب کے غریب لوگ ان کی مالی مدد کی جا سکے، جن کو ہماری یہودی کمیونٹی نے غریب کر دیا ہے، چیزیں مہنگی کر کر کے، بلیک میں چیزیں بیچ کر، مصنوعی مہنگائی کر کے، اور لوگوں کو قتل کر کے اور میرے مسلمان بھائیوں کو شہید کر کے، ان کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر کے، انہیں اپنی جلالیں شو کر کے، اور لینڈ مافیا، ہوٹل مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، میڈیسن مافیا، اور پیٹرولیم ڈیلرز مافیا، اور کلاتھ کپڑوں کا مافیا، اور چھالیاں مافیا، اور گٹکا مافیا، ان تمام میں جو یہودی شامل ہیں اور جو ملک دشمن شامل ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں در پردہ لیکن سامنے شو نہیں کرتے، اندرون خانے ان کے ہمدرد ہیں، تو ان سب سے کہا جائے گا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ پورا پاکستان کی ساری پراپرٹی گورنمنٹ آف پاکستان اور پاک فوج کے حوالے کرو، اس کے بعد آپ سے مذاکرات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی، آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔